الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے بعد الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، تو آئیے ہم دورہ قرآن کے اپنے مقاصد پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جو طے شدہ مقاصد ہیں ان میں ایک یہ کہ انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کو پوری اہمیت کے ساتھ اس میں جاری رکھیں گے، کیونکہ قرآن اصل میں جو ہے وہ قرآن کے الفاظ ہی قرآن ہیں، اور ان کی تلاوت قرآن فہمی کے اندر ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ہر سورہ کا تعارف حاصل کر لیں، اتنا کہ ہم ہر سورہ کو دوسری سورہ سے ممتاز کر سکیں، یعنی الگ الگ پہچان سکیں، کم از کم اس کے بنیادی مضامین کا تعارف اور ایک بنیادی خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پہ اس کے دوران درس کے دوران قرآن کے الفاظ کو ہم نے فوکس کرنا ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر درس میں ہم کچھ ایک دو تین کچھ بھی نئے قرآن کے الفاظ کو سیکھ چکے ہوں۔ اور چوتھا ہمارا جو ہدف ہے اس دورہ قرآن کے دوران وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے عملی تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم سب نے دیکھنا ہے کہ رمضان الحمدللہ ہمارا گزرا، جس میں ہم نے روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالا۔ اب رمضان ختم ہونے کے بعد ہمارے معمول کے جو مصروفیات ہیں اور اوقات کار ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، تو ہم سب یہ جائزہ لیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رمضان کے بعد کتنا ہے، کتنا ہم برقرار رکھ پا رہے ہیں، کہاں کمی ہے، ابھی اس کا جائزہ لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سال گزرنے کے بعد جب رمضان آئے تو ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اس ایک سال کے دوران قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، یا اس میں بہت کمی ہو گئی۔ تو یہ دورہ قرآن، یہ درس قرآن کی جو ایک مشق ہے، یہ ہمیں اس بات کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنے تعلق کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو آخری ہدف ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر درس سے، یعنی ہر کلاس سے ہم نے کوئی نہ کوئی عمل کے لیے اصول ضرور لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس لکھ لیا کریں، اور یا پھر ایک اور بہت اچھا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں عمل کے لیے، جو اصول آپ لیں، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے افراد کے ساتھ اس کو آپ ڈسکشن کریں اس کے اوپر، تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ اس کا تعارف ہم ہر دفعہ سورہ کا لیتے ہیں شروع میں، تو سورۃ النمل کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا زبانہ نزول بھی مکہ کا دور متوسط ہے۔ یعنی ہم یہ پڑھ چکے کہ پہلے ہم جو صورتیں پڑھ رہے تھے، یعنی جو مکی صورتوں کا جو پہلا گروپ تھا اس کے اندر بھی بالکل آخری زمانے کی صورتیں تھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہم نے 14 صورتوں کا پڑھا، اس کے اندر بھی آخری زمانے کی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تھیں، اور اس کے درمیان سے دور متوسط کی صورتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اب یہ جو ہم تیسرا گروپ پڑھ رہے ہیں مکی صورتوں کا، جس کے اندر یہ 8 صورتیں ہیں، اور جن کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسے ہمیں نظر آتا ہے، ایک واضح سی تقسیم نظر آتی ہے 4 کے سب گروپس کی شکل میں۔ تو یہ جو صورتیں ابھی جس کو ابھی جو گروپ، یعنی 8 کے گروپ میں سے جو سب گروپ ہمارا 4 صورتوں کا چل رہا ہے، جو سورۃ الفرقان سے شروع ہوا، اور اس کے اندر سورۃ الفرقان، شعراء، نمل اور قصص ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں مکہ کے دور متوسط سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان 4 صورتوں کے گروپ کے اندر ہم نے جو ترتیب شروع میں ہی دیکھ لی تھی وہ یہ تھی کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنے جو توحید اور آخرت کی اور رسالت کے جو دلائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر بیان فرمایا تھا، اور جو اعتراضات تھے خصوصاً رسالت کے اوپر، انہوں نے استشراق کا ذکر کیا تھا کہ آج کے دور میں جو مغربی اہل علم ہیں یا دانشور ہیں، وہ جس طرح سے قرآن کے سورسز کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اور اسی طرح کے تمام جو اعتراضات قرآن کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اٹھائے جاتے تھے اس دور میں بھی، اور بعد کے دور میں کچھ اعتراضات زیادہ زور اور قوت کے ساتھ اٹھائے گئے تھے، تو ان کا جواب سورۃ الفرقان کے اندر تھا۔ اور اس کے بعد جو اگلی 3 صورتیں ہیں اس گروپ کی بالترتیب، یعنی شعراء، نمل اور قصص، ان تینوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کا ذکر ہے، یعنی وہی تذکیر بھی آیات اللہ اور تذکیر بھی ایام اللہ والی ترتیب ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اور اس میں سے ہم نے سورۃ الشعراء کل یعنی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تواسین والی صورتیں ہیں، یہ تینوں صورتیں تواسین یا تواسین میم والی ہیں، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے۔
اور بہت ساری باتیں ہم دیکھ چکے تھے. اب اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کتابی ربط سورۃ النمل کا کیا ہے. تو وہی والی بات جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی کہ الفرقان کے بعد قصص الانبیاء والی دوسری سورہ ہے. یعنی الفرقان کے بعد جو 3 صورتیں ہیں قصص الانبیاء والی، ان میں سے یہ دوسری سورہ ہے. مضامین اس کے یہ ہیں کہ واضح طور پر یہ آپ کو 2 خطبوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے. یعنی بڑی واضح تقسیم اس کے اندر نظر آتی ہے. 2 خطبوں پر مشتمل ہے. پہلے خطبے میں قصص الانبیاء ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے مختصر طور پر، اور اس کے بعد داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، جس میں سے جو تقریباً 20ویں پارے کے آغاز سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ خطبہ پھر سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دلائل آ جاتے ہیں. یعنی پہلے خطبے کے اندر قصص الانبیاء کے ضمن میں توحید، آخرت اور رسالت کی بات ہوتی ہے، تو دوسرے خطبے کے اندر براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلائل، یعنی کہ عقلی دلائل کے ذریعے سے، آثار کائنات کے ذریعے سے، اور انسانی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیات رکھ دی ہیں، ان کے ذریعے سے توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں. تو یہ واضح تقسیم ہے اس کے اندر 2 خطبوں پر مشتمل. اور خصوصی مضامین اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن میں مذکور و واحد حکمران جو ایمان لے آیا یا ایمان لے آئی، یعنی بڑی خوبصورت اس صورت کے اندر ایک بڑی نمایاں جو اس کا ایک فیچر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر جتنے بھی حکمرانوں کا ذکر ہے، یعنی فرعون سے لے کے اور نمرود کو آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کئی صورتوں کے اندر پڑھا. تو وہ سب ایسے حکمران تھے اپنے اپنے وقت کے جنہوں نے قرآن کی اور انبیاء کی قرآن کی نہیں، مطلب اللہ کے انبیاء کی اور اللہ کی کتابوں کی دعوت کو رد کر دیا. لیکن سورۃ النمل وہ سورہ ہے جس کے اندر ایک ایسی حکمران کا ذکر آ رہا ہے جس کے پاس جو ابھی میں آپ کو جب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ تاریخ، یعنی ثابت شدہ تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی امیر ترین قوم کی حکمران تھی، اور اس کے باوجود وہ ایمان لے آئی. تو یہ ایک بہت ہی، یعنی سورۃ النمل کہنا چاہیے کہ جیسے انسان جب یہ بار بار ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ جو بھی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس بھی حکمرانی کی طاقت ہوتی ہے، فوج اور لشکر ہوتے ہیں، اور جن کے پاس دنیا کے وسائل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں، دعوت کو رد کرتے ہیں. لیکن اس سورہ کو پڑھ کے ایک اندر سے ایک بہت ہی زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک امید کا، ایک خوشی کا، کہ ہاں دنیا کے اندر ہمیشہ جہاں بدی سر چڑھ کے بولتی ہے وہاں پر اچھائی بھی، اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر اچھے لوگ کسی خاص طبقے میں نہیں ہوتے بلکہ ہر طبقے میں ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ تر مالدار اور زیادہ تر طاقت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ظلم ہی کرنے والے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی طاقت کا اور اپنے مال کا غلط استعمال ہی کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ اچھائی سے خالی ہوں گے. تو اس سورہ کو پڑھ کے بہت اچھی انسان کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، بہت اچھے احساسات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر پچھلے زمانے کے اندر اس طرح کے حکمران رہے ہیں تو آج بھی ہو سکتے ہیں. اور ان تک دعوت پہنچانے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے، کس انداز سے اپنے زمانے اور اپنے وقت کے حالات کے مطابق کتنے مدلل انداز سے اور کتنے پریکٹیکل انداز سے ہم ان کے اوپر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کے اندر کی اچھائی ابھر کے سامنے آ جائے. تو یہ سورت انسان کو بہت بڑی امید دیتی ہے، بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ مجھے تو اس سورہ کو پڑھ کے بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے. اچھا، دوسرا ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک اور بہت پیاری اس میں جو خصوصیت ہے اس سورہ کی، وہ یہ ہے کہ اس میں خواتین کا ذکر ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو سورۃ القصص ہم پڑھیں گے تو ان دونوں صورتوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین والی 2 صورتیں ہیں. یعنی عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے نا کہ خواتین سے متعلق صورتیں قرآن کے اندر سورۃ النساء، احزاب اور نور، ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر خواتین کے مسائل کا، خواتین کی سماجی حیثیت اور ان کے حقوق وغیرہ کا ذکر ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے حوالے سے ان صورتوں میں خواتین کا ذکر ہے. لیکن یہ جو 2 صورتیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نمل اور قصص، ان کے اندر بھی خواتین کا ایک بڑا نمایاں ذکر ہے، اور کہنا چاہیے کہ مردوں کے برابر ہی خواتین کا ذکر ہے. اور اس لیے میں ان کو مطلب بہت خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ خواتین والی صورتیں ہیں. اگرچہ ان کے اندر خواتین کے حوالے سے شرعی احکام کا ذکر نہیں ہے، لیکن خواتین کے سماجی کردار کا اور ان کے خوبصورت اور ان کے ایک کہنا چاہیے کہ مضبوط کردار کا اس کے اندر ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے، جس کو پڑھ کے ہم خواتین کو خصوصاً کچھ زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب
انسانوں کی ہمیشہ قدر کرتا ہے، اور جو اللہ کی قدردانی ہے وہ اس سے بالاتر ہے، یعنی جینڈر سے بالاتر ہے کہ اللہ کے نزدیک مرد، اگر ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی اللہ کے نزدیک کوئی خاص رتبہ اور خاص عزت اور اکرام ہے اور خواتین کو وہ حاصل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کے بہت اچھے احساسات اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس میں جو ہم فرق دیکھیں گے نمل اور قصص کے اندر، وہ یہ ہے کہ صورت النمل کے اندر حکمران خواتین کا ذکر ہے، اور قصص کے اندر عام خواتین کا ذکر ہے، اور وہ ساری خواتین کسی نہ کسی ظاہر حوالے سے انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں، اور اسی لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے ان صورتوں کے اندر۔ تو نمل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن حکمران خواتین کا ذکر ہے، خواتین تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک تو انسانوں کی حکمران اور دوسری جانوروں کی حکمران، یعنی چونٹی ملکہ چونٹی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کی طرف مجھے لگا کہ بہت زیادہ ان صورتوں کی نمایاں پہلو ہے ان دونوں کا، نمل اور قصص کا۔ اچھا، غالب مضمون اس کا یہ ہے کہ ہدایت کسے اور کیسے ملتی ہے، یعنی ہدایت کس کو ملتی ہے اور کیوں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یعنی کون سے کردار کی وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں انسان کے اندر جن کی وجہ سے اس کو ہدایت مل کے رہتی ہے، چاہے وہ ہدایت اس سے کوسوں دور ہی کیوں نہ ہو بظاہر۔ اور جو کلیدی الفاظ ہیں اس میں مجھے جو ایک بہت زیادہ نمایاں چیز نظر آئی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ واضح طور پر یہ سورہ 2 خطبوں پر مشتمل ہے، 2 خطبوں میں تقسیم ہے، اور دونوں خطبوں کے اختتام پر ایک ہی لفظ آ رہا ہے کہ قل الحمدللہ۔ اور ہم دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ یہ جو لفظ آیا ہے، یعنی جو فریز آئی ہے قل الحمدللہ کی، ایک بار پہلی مرتبہ رسالت کے حوالے سے آئی ہے، اور دوسری مرتبہ آخرت کے تناظر میں آئی ہے، لیکن دونوں خطبوں کا اختتام ایک ہی فریز پر ہو رہا ہے کہ قل الحمدللہ۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک اندرونی سورہ کا ربط ہے جو کہ بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور آئیے اب ہم اس سورہ کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں ہی یعنی ہدایت اور بشریٰ، یعنی ہدایت اور خوشخبری تو ہے مومنوں کے لیے، اور جیسا کہ ہم سورہ اس قرآن کے آغاز سے ہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ تمام دنیا والوں کے لیے دعوت اور نصیحت ہے، لیکن ہدایت اس کے ذریعے سے انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جو پہلے غیب پر ایمان لے آتے ہیں، جو سوالات نہیں کرتے، جو ایمان لانے کے لیے شرائط عائد نہیں کرتے، بلکہ وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے ایمان اور اس توکل کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ وہ نہ صرف ہدایت مل جاتی ہے اس کتاب سے، بلکہ بشارتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کی زندگی کے اندر، انہیں مختلف اپنے آس پاس سے، اپنے ماحول سے، اپنے متعلقین کے جن لوگوں کے درمیان وہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے، اور اپنے تعلقات کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے ان کو بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے معاملات جن سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور وہ دل کا سکون انہیں حاصل ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رضا پر دلیل ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بشریٰ فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ ایسے ایمان لانے والے کون لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی پڑھ چکے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے اوپر ہم بہت بات کر چکے، انفرادی بھی اور اجتماعی، یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ اقامت صلاۃ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے کہ نماز کو بطور ایک نظام نافذ کرنا اجتماعی طور پر اقامت صلاۃ کا بنیادی مفہوم ہے۔ اور وہ یؤتون الزکاۃ بھی ہم دیکھ چکے کہ وہ زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی نظام کے ذریعے سے رائج ہونی چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اگرچہ ایمان کے اندر آخرت کا ایمان شامل ہے، لیکن جس طرح ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بالکل دیکھا تھا کہ ایمان یؤمنون بالغیب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہاں بھی بالکل وہی والی بات ہے کہ ایمان کے اندر تمام ایمانیات شامل ہونے کے باوجود آخرت کا الگ تذکرہ، اس لیے کہ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ آخرت وہ چیز ہے جو کہ جس کی بار بار یاد دہانی انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم مشغول ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں، ہماری ترجیحات پھر اوپر نیچے ہو چکی ہیں، تو آخرت کا پرزور تذکرہ
آخرت کا ایسا تذکرہ کہ جس طرح کہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہاں کل مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے اپنی پیکنگ کر لی ہے، میں نے اپنے سارے معاملات سمیٹ لیے ہیں، میں نے جتنے اعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کو میں نے ان کا آغاز کر لیا ہے، اپنے پیچھے میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ ساری چیزیں انسان کو ایک دم سے، یعنی وہ چیز جو انسان کو فوری طور پر غفلت سے بیدار کرتی ہے، فوری طور پر اس کے اندر ایک جذبہ اور ایک یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہے اور اس کو مزید آگے بڑھنے کے لیے ہمت، حوصلہ دیتی ہے، قوت دیتی ہے، وہ آخرت کا یقین ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایمان کا نہیں، کہ ایسا یقین ہو کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل میری آخرت شروع ہونے والی ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورہ، جیسے ہم نے کہا کہ سورہ کا اختتام اور سورہ کا آغاز بہت اہم ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پورے سورہ کے اندر جو کچھ آگے آنے والا ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورہ کے اندر ہدایت کو ڈسکس کیا جائے گا. دوسرا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کو کا یقین کسی نہ کسی سینس میں یہ انسان کے ذہن میں یہ ہونا کہ ہاں میں اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ہوں، اچھائی کا اچھا بدلہ مجھے ملے گا اور برائی کا برا بدلہ مجھے ملے گا، اور میں رسپانسبل ہوں اپنے تمام تر اعمال کے لیے، اپنے کاموں کے لیے. یہ جو احساس انسان کے اندر ہوتا ہے یہی دراصل فکر آخرت کی بنیاد ہے. اور اس سورہ کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو احساس جن لوگوں کے اندر ہوتا ہے وہ یقیناً ہدایت پا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. خواہ ان کے پاس کوئی بڑے سے بڑا معجزہ آ جائے، بہت بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس آ جائیں، بہت عقل بظاہر ان کے پاس ہمیں نظر آ رہی ہو، لیکن جب ان کے اندر سے یہ احساس نکل جاتا ہے رسپانسبلٹی کا کہ ہاں میں جواب دہ ہوں، تو وہ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے ہر چیز سے. یہ دراصل اس سورہ کا، ہم جیسے آگے جب چلیں گے اور اس میں مختلف کردار ہمارے سامنے آئیں گے اس سورہ کے اندر، تو پتہ چلے گا کہ اس عقیدہ آخرت کا انسان کے اوپر کتنا زبردست قسم کا ایک اثر ہوتا ہے اس کی ہدایت پانے یا نہ پانے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو زینا لہم اعمالہم، ان کے لیے ہم نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ بس اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہم ہی ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم بالکل بہترین راستے پر ہیں، بہترین ٹریک پر ہم ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ سزا انہی لوگوں کو ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر اللہ نے ہی ان کے لیے ان کی برائیوں کو اچھا بنا دیا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس دن انسان کے اندر سے یہ بات احساس جاگ جائے کہ میں اپنے اعمال کی جواب دہ ہوں، تو خود بخود انسان کے اندر سے اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خود بخود وہ ہدایت سے قریب تر آنے لگتا ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک ایسی ہستی کی طرف سے جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، اور وہ انتہائی حکیم اور دانا ہے. وہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک بامقصد طریقے سے چلا رہا ہے. یہ کسی کہنا چاہیے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ دنیا کا سارا نظام کہ کوئی یہاں پر کچھ بھی کر کے چلا جائے گا تو وہ سب کچھ مٹی ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک بامقصد نظام ہے جس کا ایک بامقصد انجام ہونے والا ہے، اور ایسی حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے ہی آپ کو اس دنیا کے اندر بامقصد زندگی گزارنے کے لیے یہ کتاب یعنی القرآن دی گئی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اب یہاں سے فوراً، یعنی یہ آغاز کلام تھا، اب اس کے بعد فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا. اور عام طور پر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب وہ اس پوائنٹ سے جہاں پہ ان کو سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہوتا ہے جہاں سے انہیں نبوت مل رہی ہے. یعنی وہ مدین سے آ رہے ہیں واپس مصر کی طرف، اور راستے میں کوہ طور پر ان کو وہ آگ نظر آتی ہے جس کی طرف وہ جاتے ہیں، اور بالکل ایک عام انسان ہے اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے جا رہے ہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ انہیں پکارتے ہیں اور ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی وہی والی سورہ کے اندر بھی اسی واقعے کا ذکر ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون.
میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم کر سکو. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی، آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا اس بہت ہی یعنی معصومانہ ایک وہ نظر آتا ہے نا، کہنا چاہیے کہ طرز عمل کہہ لیں یا واقعہ، کہ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح، ایک یعنی انسان کی ساری جو ایک عام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے انہیں روشنی کا انتظام بھی کرنا ہے، گرمی کا انتظام بھی کرنا ہے، تو وہ ایک عام انسان ہے، اپنی ضروریات کے لیے وہ محتاج ہیں، اور وہ آگ لینے جا رہے ہیں، اور کوئی پہلے سے ان کے ذہن میں مطلب کبھی ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ نہیں آیا کہ انہیں نبی بنایا جائے گا، اور اچانک انہیں نبی بنا دیا گیا، نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس کے لیے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کبھی ان کے حاشیہ خیال تک میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوتی کو جا کے وہ اس کے لیے پہلے سے کوئی پلاننگ کریں، باقاعدہ پلاننگ ہو، اس پلاننگ کے تحت انہوں نے نبوت کی کوئی تیاری کی ہو، کہیں کوئی اسکیم بنی ہو، کہیں کوئی سر جوڑ کے مشورے ہوئے ہوں کہ کیسے اور کب نبوت کا اعلان کرنا ہے اور کیسے پھر اس کا ڈیفینس کرنا ہے. ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو قریش کو بتایا جا رہا ہے، مکہ کے لوگوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح بالکل اچانک انہیں نبوت دی گئی، کیونکہ اللہ کی یہی سنت ہے. دوسرا یہاں پر جو کہا گیا کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت محض استعارہ ہے. یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ وہ درخت جو تھا اس میں وہ آگ کے اندر تھا، یعنی آگ تھی پوری، اس آگ کے اندر ایک درخت تھا اور اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. تو یہ سب چیزیں ظاہری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ آنکھیں، وہ کان، وہ احساسات اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کا ادراک کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ محسوس چیزوں کے ذریعے سے اپنی ہستی، اپنی تجلی کا تھوڑا سا اس کو یعنی وہ کرا رہے ہیں، اندازہ کرا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بیائی ہی یعنی بالکل یہی اللہ کی ہستی ہی تھی. تو اس لیے کہا گیا کہ سبحان اللہ کی ہستی کیسی ہے، اس کو ہم ان چیزوں سے کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، اس آگ سے، اس روشنی سے، اس آواز سے، اس کی ذات بہت بلند ہے. یہ تو صرف استعارے ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، عزیز الحکیم. ہم اس سے پہلے سورۃ الشعراء کے اندر ہم پڑھ کے آئے کہ مستقل اللہ کی انہی صفات کا ذکر تھا نا، انہ هو العزیز الحکیم. والقی عصاک، اور پھینک تو اب ذرا اپنی لاٹھی. فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. اب دیکھیں یعنی اگر ان کو پہلے سے یہ سب کچھ ان کے ذہن میں ہوتا کہ ہاں مجھے نبوت دی جائے گی تو وہ سوچ کے رکھتے ہیں ہاں مجھے کوئی نہ کوئی معجزہ بھی ملے گا، لیکن یہ سب کچھ بالکل بے ساختگی میں ہو رہا ہے، بالکل اچانک ہو رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی ریئیکشنز ہیں وہ بالکل کہنا چاہیے کہ ایک نیچرل اس میں وہ نظر آ رہی ہے ہمیں ایک چیز کہ جیسے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ پوری صورتحال کو ایک دم سے سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اگرچہ اس کے بعد وہ کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، مجھے نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو سمجھنے میں ایک وقت لگ رہا ہے جس کا یہاں پر واقعے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سچویشن. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم. الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یعنی اب یہاں بھی وہ سارا ذکر نہیں کیا گیا جس سے پہلے ہم نے پڑھا مختلف جگہوں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے تو قتل بھی ہوا ہے. ہم قصص میں پڑھیں گے آگے تفصیل سے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کا ذکر کیے بغیر ہی بتا دیا کہ ہاں اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہو تو اس کا ڈرنا بنتا تو ہے، لیکن اگر اس نے اس قصور کے بعد نیکی کر لی ہے، بھلائی کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور اس کے بعد ان کی پوری زندگی تقویٰ کی اور نیکیوں کی زندگی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں.
ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات یعنی 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی. 9 نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا ٹاسک دیا تھا وہ فرعون کی قوم کی طرف دیا تھا کیونکہ وہ مشرک قوم تھی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے یہاں پہ مختصر ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت پیش کی, بتایا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل جادو ہے. اور ہم پڑھ چکے پیچھے سورۃ الشعراء کے اندر تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ اس دور کا جو علم تھا وہ جادو ہی تھا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ ان کے دل مکمل طور پر قائل ہو چکے تھے. اگر پہلے نہیں تو جادوگروں کے اس بہت بڑے واقعے کے بعد کہ جو لوگ علم رکھنے والے تھے اور اہل علم تھے انہوں نے جب پہچان لیا اور انہوں نے اس علم کی وجہ سے یعنی اس پہچان کی وجہ سے وہ حقیقت کو ایسا پا گئے کہ اس حقیقت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی انسانوں کے سامنے, اور اس وجہ سے ان کے دل قائل ہو چکے تھے کہ یہ واقعی صداقت ہے, یہ سچائی ہے, یہ جادو نہیں ہے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا, لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیسا ہوا. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سارے قصے کے اندر دراصل قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہر وقت معجزہ مانگتے ہیں. تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا تھا, اور اس معجزے کو اس دور کے لوگوں نے اور اس دور کے سب سے زیادہ بڑے اہل علم نے, جادوگروں نے بھی اس کو مان لیا, پورے مجمع کے سامنے اس کو مان لیا, اس کی صداقت کا اعلان کر دیا. لیکن اس کے باوجود فرعون نے اور اس کی قوم نے انکار کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی آ جائے اور اس بڑے سے بڑے معجزے کو بڑے سے بڑا اہل علم بھی اس کی صداقت کا اعلان کر دے تو بھی آپ نہیں مانیں گے. اب اس کے بعد یہاں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے, ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. فضلنا علی کثیر, اس کا مطلب ہے کہ علم سب سے بڑی. انہوں نے کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا. اگرچہ اللہ نے ان کو بہت ساری دنیا کی نعمتیں بھی دی تھی, مال, حکمرانی, سلطنت, ایسے ایسے معجزے, ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا, پرندوں پر ان کی حکومت تھی. لیکن جس چیز پہ انہوں نے کہا جس چیز کو انہوں نے ان ساری نعمتوں پہ ترجیح دی وہ کیا کون سی چیز تھی؟ علم. کہ انہوں نے کہا کہ اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں پر اپنے بہت سے مومن بندوں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے ہم دورہ قرآن سے ابھی گزر رہے ہیں, ہمارے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا کہ مومنوں کے اندر بھی وہ لوگ جو کہ علم رکھنے والے ہیں وہ ان کے اوپر عام مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں, اور اس کی بڑی سالڈ ریزنز ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں عام طور پر ہمارے تجربے میں آتی ہیں, اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ کہتا ہے کہ واقعی جن کے پاس علم ہو ان کو فضیلت ان کی ہونی بھی چاہیے. اچھا, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جس کا مفہوم ہے نا کہ ایک عابد کے اوپر عالم کو کتنی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ چاند کو ستاروں کے اوپر. تو اتنے سارے ستارے ہوتے ہیں لیکن ایک چاند ہوتا ہے, ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہی وہی والی بات ہے کہ بہت سے مومن ہوتے ہیں, کوئی تہجد گزار ہوگا, کوئی روزے رکھنے والا ہوگا بہت زیادہ, کوئی بہت نوافل پڑھنے والا, کوئی بہت سخاوت کرنے والا ہوگا, لیکن ایک عالم کو ان سب کے اوپر فضیلت کیوں ہے؟ کہ آپ بھی سوچئے, میں بھی سوچتی ہوں, اور اس کے بڑے کہنا چاہیے کہ بڑی مضبوط بنیادیں ہیں اس چیز کی کہ اگر علم انسان کے پاس ہو تو وہ کس طرح سے معاشرے کے لیے, انسانوں کے لیے, قوموں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو ہوتی ہے وہ دراصل علم ہوتا ہے. کسی انسان کے نوافل, کسی انسان کی ذاتی عبادات قوم کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو کہ عالم کا علم پہنچاتا ہے. فرعون اور داؤد علیہ السلام کے تقابل کے تناظر میں اچھا یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہ بھی کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہمیں فضیلت دی, تو ایک تو مومنوں کے اوپر فضیلت دی, دوسری یہ والی بات بھی ہے کہ فرعون کا بھی ذکر گزرا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. تو فرعون کے پاس بھی ایک سلطنت تھی
لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا. اور اب ان کے مقابلے میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، کہ فرعون کے مقابلے میں. اب دوسری طرف دیکھو کہ ایسے حکمران بھی ہوتے ہیں جن کی سلطنتیں فرعون سے کہیں زیادہ بڑی، لیکن ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے وہ قابو میں تھے اور اپنی حدود کے اندر اللہ کے بندے بن کر رہ رہے تھے. وَبَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. یعنی بار بار وہ اللہ کے فضل بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو عاجزی تھی اور اللہ کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا کہ ہر موقع پہ ان کو اللہ ہی یاد آتا تھا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے لشکر تھے ان کے جو باقاعدہ ان کی رعایا میں شامل تھی، اور الگ الگ کیٹیگریز تھی، الگ الگ ان کی کوئی یہ نہیں چاہیے کہ ان کی باقاعدہ نظم و ضبط ان کا قائم تھا کہ وہ جس طرح سے وہ لشکر ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو اپنی الگ الگ حیثیت میں حاضر ہوتے تھے اور ایک زبردست منظم نظام کا وہ حصہ اس کے اندر بندھے ہوئے تھے سارے کے سارے لشکر. حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اب یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے سے ہیں نا چونٹیاں، ان کی بولی بھی وہ سمجھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیوں کے اوپر جو یعنی ان کا جو نظام ہوتا ہے تو ان کو لیڈ کرتی ہے ان کی ملکہ، یعنی جو فیمیل ہوتی ہے وہ لیڈ کرتی ہے. اور اس کی بڑی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اس کے اندر ریسرچ ہوئی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خاصیتیں خوبیاں ایسی ہوتی ہیں. اور کیڑے مکوڑوں کے اندر سب سے زیادہ لمبی عمر اسی ملکہ چونٹی کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کس طرح سے مینجمنٹ کی اور لیڈرشپ کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ سب چیزیں بہرحال ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے. قرآن میں آخر اس چونٹی کا ملکہ چونٹی کا ذکر آیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی قوم کو بتا رہی ہے، وہ خطرے سے خبردار کر رہی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلے جاؤ. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا، یعنی انہوں نے سن لیا، وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ ظاہر ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے اور یہ گھبرا رہی ہے، تو ان کو مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ وہ ہنس پڑے. اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں. رب اوزعنی، بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ مجھے قابو میں رکھ، یعنی اے اللہ مجھے ایسی جو آپ نے کہنا چاہیے کہ غیر معمولی نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو ان کے وجہ سے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، تو مجھے اپنے قابو میں رکھ. اور قابو میں رکھنے کی آگے خود تعریف بیان کر دی کہ قابو میں رکھنے سے مراد کیا ہے. قابو میں رکھنے سے مراد یہ کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان نعمتوں کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کروں، اپنے لیے استعمال نہ کروں، آپ کے بندوں کے فائدے کے لیے، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، اجتماعی بھلائی کے لیے اور آپ کی بندگی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے استعمال کروں. تو یہ شکر. دوسرا انعمت علیہ وعلی والدیہ، اور یہ جو نعمتیں تھیں یہ صرف میرے اوپر ہی نہیں بلکہ میرے والدین کے اوپر بھی تھیں. وہ یعنی کسی نعمت کا ایک بہت بڑا ہونا اس موقع پر ہوتا ہے جب انسان کو وہ نعمت خاندانی طور پر ملی ہوئی ہو، یعنی صرف آپ کو نہیں ملی بلکہ آپ کے باپ دادا کو بھی ملتی چلی آ رہی ہے. تو اس نعمت کی پھر کچھ اور ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ ایک اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی ایک یعنی کہنا چاہیے کہ اس کا زور ہوتا ہے. تو آگے وہ فرما رہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، ایک تو یہ کہ کیا ہے قابو میں رکھنا، پہلی چیز یہ کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ کی رضا کے لیے استعمال کروں، اپنی قوم کے فائدے کے لیے استعمال کروں. دوسرا یہ کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ عمل ایسا ہونا ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں.
تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس سے اگر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں ہمارے خیال میں، یعنی کسی عمل کا اچھا ہونا کب ہوگا کہ جب وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک حکمران کی جو سب سے بڑی خواہش ہے، ایک مومن حکمران کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ اس کے نزدیک اپنی رعایا کو راضی کرنا بھی سب کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک دنیا کی فلاح یعنی اپنی رعایا کی معاشی فلاح و بہبود بھی سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کا ہدف بناتا ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی خاص نعمت ملے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی نعمت جو آپ نے اوروں سے زیادہ ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کے حوالے سے، اور ہر انسان کے پاس ایسی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، یہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو دوسروں سے زیادہ ہمیں ملی ہے، تو اس کے اوپر خاص طور پر یہ دعا پڑھنا کہ اے اللہ مجھے اس نعمت کا ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق دی کہ ایک تو وہ شکر ہو، دوسرا یہ کہ اس نعمت کو میں آپ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بناؤں، اور پھر یہ کہ مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی جیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک بڑا ان کا جو دربار لگتا تھا یا جو بھی ایک نظام تھا کتنا منظم تھا کہ ایک پرندہ بھی غائب ہے۔ پرندہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوئی عہدہ ہوگا، کوئی حیثیت ہوگی۔ جب بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا، جائزہ لیا، وہ غائب تھا، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یعنی بغیر اجازت کے دربار میں حاضری نہ دینا ظاہر ایک ڈسپلن کے خلاف ایک چیز ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا تھا، یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یعنی اپنی غیر حاضری کی کوئی صحیح ریزن بتانی ہوگی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے بغیر اطلاع کے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے حکمران کو کچھ اصولوں پر سخت کہنا چاہیے کہ سختی کرنی پڑتی ہے، ورنہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ وہ سختی ہے جو کہ ایک اصولوں کی پابند سختی ہے۔ یہ ایسی سختی نہیں ہے کہ حکمران کا دل کیا تو اس نے اچانک بس اٹھا کے کسی کو سزا دے دی، بلکہ کچھ طے شدہ اصول ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ غیر حاضر ہوں گے تو آپ پہلے سے اطلاع کریں گے، یا ان باتوں پہ آپ غیر حاضر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں ہو سکتے۔ جو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سزا کے اصول ایک تو طے ہونے چاہیے، اور جو اصول طے ہو جائے ان کے اوپر سختی کرنا اچھی حکمرانی کے لیے، گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی وہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اچھا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ ایک پرندہ ان کو آ کر، اس لیے کہ وہ پرندہ ان کی یعنی رعایا کا ایک خاص کوئی عہدے دار ہے، کوئی اس کو کوئی فرائض سونپے گئے ہیں، تو وہ ان کو لا کے انفارمیشن دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء اور رسول بھی، چاہے وہ حکمران بھی ہوں، تو بھی ان کی معلومات، ان کے جو کہنا چاہیے کہ ان کی جو طاقتیں ہوتی ہیں یا یعنی اوصاف ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عالم الغیب بن گئے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جو سبا ہے جس کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ بھی خبریں لے کر آیا ہے ہدہد، تو یہ سبا کون ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جنوبی عرب میں جو یہ مشہور قوم ہے تجارت اور نظام آپاشی کی وجہ سے، یعنی یہ جو یمن کا علاقہ ہے، یہاں پہ یہ قوم تھی عرب کے جنوب میں، اور اس کے بارے میں یونانیوں نے اپنی تاریخ میں پوری ریسرچ کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ دنیا کی امیر ترین قوم تھی۔ آپ سوچ لیں، ذرا اندازہ کر لیں کہ تاریخ میں دنیا کی امیر ترین قوم، اور اس کی امارت کی، اس کی جو مالداری کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو تجارت بہت بڑے پیمانے پہ، اس لیے کہ ان کو وہ سمندری راستے بھی ان کے لیے ان کے تھے، ان پہ بھی ان کا قبضہ تھا، اور جو زمینی راستے تھے ان پر بھی۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نظام آپاشی، جو ان کے پاس اپنی زمینیں تھیں ان کو زرخیز بنانے کے لیے، ان سے زیادہ فصلیں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بہت زبردست ایک اریگیشن کا نظام بنایا ہوا تھا، اور بڑے بڑے ڈیمز بنائے ہوئے تھے،
اور آخر میں جب ان کے اوپر تباہی آئی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے آئی تھی کہ ایک ڈیم جو بہت بڑا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور جس کا ہم تذکرہ آگے پڑھیں گے سورۃ السبا کے اندر پڑھیں گے کہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی، اتنی بڑی قوم کے اوپر ایک ملکہ حکمران تھی۔ انی وجدت امرأۃ، اب وہ پرندہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی، تملکہم، جو اس قوم کی حکمران ہے، اوتیت من کل شیء، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر طرح کا، یعنی بے انتہا وسائل ہیں ان کے پاس جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، یعنی ظاہر حکمران کے ایک کہنا چاہیے کہ اس کی دولت اور اس کی طاقت کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے پیلس میں رہتا ہے، اور کس طرح کا اس کا عرش ہے، یعنی اس کا تخت کس طرح کا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کا تخت بھی بہت عظیم ہے، اور پوری ان کے بہت زیادہ ان کے پاس مال و اسباب ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اب آپ یہاں دیکھیے کہ پرندے کے شعور کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ پرندہ جو اڑ کے، یعنی یہ غالباً 30 دن کا سفر بنتا ہے یا اس طرح سے، تو وہ پرندہ جو وہاں پہ اڑ کے گیا ہے، وہاں سے ہو کر آیا ہے، تو آپ اس کے شعور کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس نے کیا کیا چیزیں نوٹس کی ہیں۔ ایک تو اس نے ان کی مال و دولت کا اندازہ لگایا، دوسرا اس کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں کی حکمران ایک عورت ہے، تیسرا اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ پرندوں کو، اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے قرآن کے اندر جو معجزات آتے ہیں جن کے اوپر سائنس سوار ہو جاتی ہے، بہت سے ایسے مسلمان ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایسی چیز کو نہ مانا جائے جو سائنسی، جس کو سائنس قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی جگہ سائنس کو دے دی ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کی مختلف عجیب عجیب توجیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہدہد جو دراصل تھا وہ ایک آدمی تھا، اس کا نام ہدہد تھا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم نے قرآن، یعنی ہم نے جانوروں کی یا پرندوں کی زندگی کے بارے میں ہم نے ابھی جتنا جانا ہے، اور جتنا مزید سائنس جو ہے وہ اس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں یا پرندوں کو کتنی بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اگر ہمیں ان کی صلاحیتوں کا نہیں پتا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی ہدہد کے اندر اتنی سینس ہو سکتی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو مان لیں بجائے اس کے انکار کرنے کے، اور آپ مان لیں کہ ہاں واقعی کسی، یعنی پرندوں کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، قرآن آپ کو اس ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس کی، پرندے کے شعور کی جو کیفیت تھی، ایک تو وہ پتہ چل رہی ہے، دوسری اس کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک تو پرندے کے اندر خود سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ رکھی ہے، اتنی تمیز رکھی تھی، دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام جیسے حکمران کی تربیت میں وہ رہتا تھا، جس سے اسے توحید اور شرک کے بارے میں وہ اتنا حساس تھا کہ اس نے فوراً یہ نوٹس کیا اور اس بات کو بہت زیادہ اس نے اہمیت دی کہ یہ لوگ عبادت کس کی کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک یہ صرف اہم نہیں تھا کہ ان کی مالداری یا ان کا جو کہنا چاہیے کہ دنیا میں جو ان کا سر و سامان تھا اور جو ان کی شان و شوکت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ تھی، اس کو پتا تھا کہ انسان کے عقیدے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس نے آگے جو رپورٹ کی وہ یہ کہ وہ لوگ بے شک ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، لیکن وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے اور اس کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اللہ يسجدوا للہ الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت السجدہ ہے، یہاں پر ہم سب سجدہ کر لیتے ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی هذا، تو سلیمان علیہ السلام نے یعنی اس کی باتوں کو بالکل یعنی اس کے اوپر مکمل یقین نہیں کیا، لیکن اس کو اہمیت ضرور دی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اپنی طرف سے خط اس کی طرف بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ میرا یہ خط لے جا، اذهب بکتابی هذا، میرا یہ خط لے جا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہیں پہ تم رکنا
اور اس بات کا پورا جائزہ لینا کہ ان کا جو رسپانس ہے وہ کیا رسپانس دیتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اس پر میرا خط ملنے پر. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اب جب وہ خط اس کو مل گیا ملکہ کو، تو ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. انی القی الیہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وہ انسان تھا اور باقاعدہ ایک سفیر کے طور پر آیا تھا، تو کوئی جب سفیر کسی سلطنت کی طرف جاتا ہے تو وہ خط کو پھینکتا تو نہیں ہے حکمران کے آگے، جا کے اس کے آگے پیش کرتا ہے. لیکن بار بار لفظ آ رہا ہے القی کا، کہ پھینک دے، ڈال دے اس کے آگے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پرندہ ہی تھا، اور پرندے جس طرح سے خط ڈالا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. تو ملکہ نے کہا کہ میری طرف ایک بڑا کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا کرامت والا، یعنی ایک بڑا عزت والا یا اہمیت والا خط میری طرف بھیجا گیا ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، کتاب کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملکہ جو تھی اس کو بھی اتنا احساس ضرور تھا کہ یہ خط جو ہے کوئی بہت ہی یعنی عام خطوں سے مختلف ہے. اور اس نے کیسے اندازہ لگا لیا تھا، وہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس خط کا جو انداز تھا لکھنے کا، جس طرح سے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا تھا، اور جس طرح سے وہ عام حکمرانوں کی خطوط کی طرز کا نہیں تھا کہ یا تو اس میں ڈر یعنی اس میں دھمکیاں ہوتی ہیں یا پھر اس کے اندر خوشامد ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ملکہ تھی وہ خود بھی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھنے والی تھی. اس لیے اس نے صرف اس خط سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ خط بڑا کوئی کریم خط ہے، بڑا ہی کوئی رسپیکٹ فل قسم کی بندے کی طرف سے آیا ہے اور بڑا رسپیکٹ فل ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملکہ بھی خود ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک اچھی صفات اور اوصاف رکھنے والی ایک خاتون تھی. انہو من سلیمان، پھر اس نے کہا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے. وہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یعنی یہ بیچ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحر احمر ہے نا، ایک سمندر ہے، اور اس کے ایک جانب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے شام اور فلسطین کے علاقے میں، اور دوسرے اس کے کنارے پر یہ سبا کی قوم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے بالکل ان کے ناموں سے واقفیت نہیں تھی، یہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن ان سے کبھی ایسا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی نہیں پڑا تھا. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہو من سلیمان سے کہ جو خط لکھنے والا ہے اس کو اپنا نام خط کے شروع میں لکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. تو اس سے اسلامی آداب پتہ چلتے ہیں خط لکھنے کے. آج کل جیسا کہ ہم خط لکھتے ہیں تو ہم خط کے آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے خط میں سب سے پہلے لکھا گیا تھا انہو من سلیمان. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. واتونی مسلمین، اور یہ جو علوب کا لفظ ہے، تعلو یا علوب یا علا یعنی سرکشی، یہ ہم اگلی سورہ جو سورۃ القصص ہے اس کا بنیادی مضمون یہی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی سلیمان علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی ملکہ کو وہ یہی تھی کہ سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، واتونی مسلمین، اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط بھیجے، آپ کو پتہ ہے کہ روم اور ایران کے بادشاہوں کی طرف، تو اس میں بھی جو اس کا کانٹینٹ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ یا اسلام اسلم تسلم، یعنی کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں سلامتی دی جائے گی، ورنہ یہ کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا پھر یہ کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ تین چیزیں رکھی جاتی تھیں. تو بالکل یہی والا کانٹینٹ دراصل سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھی بطور، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو یہ خط تھا وہ صرف بطور حکمران نہیں تھا بلکہ بطور اللہ کے رسول کے طور پر انہوں نے یہ خط لکھا تھا. اور اس میں باقاعدہ اس کو مسلم ہونے سے اس میں سیاسی کہنا چاہیے کیا کہتے ہیں اس کو کہ طور پر بھی اس کے ماتحت آنے کی بات بھی تھی، سرنڈر کرنے کی بات بھی تھی، اور دوسرا اس میں اسلام کو کی دعوت قبول کرنے کی بات بھی تھی، اسلام کی دعوت بھی تھی. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اب ملکہ نے کیا کہا؟ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. افتونی فی امری، کہ مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اس نے کہا کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملکہ کی خوبیاں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک کے بعد ایک اس کی خوبیاں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ گڈ گورننس کی قائل تھی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے یعنی عام طور پہ مشورے نہیں کرتے اپنے لوگوں سے. تو اس نے کہا کہ میں کوئی کام بھی تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی.
ٹھیک ہے، فرعون نے بھی کچھ باتوں کے بارے میں مشورہ کیا تھا، جب وہ بالکل سٹپٹا گیا، جب اسے نظر آیا کہ میری حکومت الٹنے والی ہے، تب اس نے بھی اپنے عمراء سے مشورہ کیا تھا. لیکن ملکہ یہ کہتی ہے کہ میں تو ہر معاملے میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، کوئی معاملہ تمہارے مشورے کے بغیر میں اس کا فیصلہ نہیں کرتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا طرز حکمرانی کیسا ہوتا ہے. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے عام طور پر ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر آپ یہ سوچ کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ نہ کریں کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگلی بات جو کی ملکہ نے وہ یہ کی، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ سامراجی نظام یا امپیریلزم جو ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں کہ جب بھی کوئی سامراج کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فساد کر دیتا ہے، یعنی سارے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. تو یہ خصوصیات ہوتی ہیں سامراجی نظام کی، امپیریلزم کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو طرز حکمرانی ہے، اسلام جب اپنی سلطنت کی حدود کو وسعت دیتا ہے اور اسلام جب نئے ممالک پر اپنی حکمرانی کا جھنڈا گاڑتا ہے، تو وہ اس ملک کے سب سے پہلی چیز جو فرق پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ کس طرح اسلام سامراجی نظام سے مختلف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ملک کے وسائل پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ وسائل اسی ملک کے باشندوں کے لیے رہنے دیتا ہے. صرف اس کی حکمرانی جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، یعنی نظام اللہ کا چلتا ہے، وسائل اسی قوم کے لیے خالص رہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فرق جو ہوتا ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ 28ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے مختلف جگہوں پر کہ کیسے اس کا فرق سمجھ میں آتا ہے. آگے وہ کہتی ہے کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو. اس کا مطلب ہے کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک طرح سے انسلٹ نہیں کی بلکہ انہوں نے مال سے بے نیازی کا اظہار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران کتنا بھی زیادہ مالدار ہو لیکن ان کی جو ہوس ہوتی ہے نا مال کی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ فتوحات بھی اس لیے کرتے ہیں، وہ جانیں لڑا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسرے ملکوں کے وسائل کو بھی اپنے قبضے میں لے آئیں. لیکن یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بالکل اس کے ہدیوں سے بے نیازی کا اظہار کیا ہے، ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. اب اس سے پتہ چلا کہ ملکہ نے اظہار کر دیا تھا رضامندی کا کہ وہ حاضر ہو رہی ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ تحائف بھی واپس آ گئے ہیں تو وہ بڑی اس کو حیرت ہوئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حکمران عام حکمرانوں سے بڑا مختلف ہے. اس کا خط بھی بڑا عجیب و غریب تھا، اس کو خط لانے والا بھی سفیر بھی بڑا عجیب و غریب تھا، پھر اس نے ہدیوں کا جواب جس طرح سے دیا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. تو اس کو یہ لگا کہ پھر مجھے وزٹ کرنا چاہیے اور مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کیسا ہے. تو اس کے بعد کی بات آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ اس کا ارادہ ہے حاضر ہونے کا، انہوں نے تیاری شروع کی، اور تیاری میں ان کے شامل تھا کہ وہ اسے کچھ مزید یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنی اللہ کی قدرت کی کچھ اور نشانات اس کو دکھانا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا تخت میرے پاس کوئی لے آئے اس کے آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی میں کر بھی سکتا ہوں. دوسرا یہ میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، اس تخت میں سے جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں
وہ اس میں سے کوئی چیز میں چراؤں گا نہیں، مطلب میں امانت دار بھی ہوں اور باصلاحیت بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا۔ اب یہاں پہ قرآن میں ہمیں کوئی تصریح نہیں کی گئی کہ کس طرح کا علم تھا یا وہ شخص کون تھا، تو جس بات کی قرآن نے تصریح نہیں کی اس کی بھی ہمیں اس کے تجسس میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کوئی خاص قسم کا علم تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں آج تک ہم نے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم اب دنوں کا اور مہینوں کا سفر ہم گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ٹیکنالوجی ابھی ایسی ہم دیکھیں، اور یقیناً دیکھیں گے، اس سے آگے بہت کچھ ہے جس کی طرف سائنس جا رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی علم ہی تھا خاص قسم کا، جس کی وجہ سے وہ اس بات پر قادر تھا کہ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھیے، ہر موقع پہ اللہ کے سامنے عاجزی، ہر موقع پہ اپنا نعرہ نہیں لگایا، اپنی بڑائی نہیں بیان کی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا فضل۔ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اور نبی ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس تھا کہ یہ نعمتیں بہت بڑی آزمائش ہیں، یہ نعمتیں مجھے شکر گزار بھی بنا سکتی ہیں اور مجھے کفر کرنے والا بھی، یعنی کفران نعمت سے کفر کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مطلب تھا کہ تھوڑی بہت ایسے تھوڑی سی چینجز کر دو، لیکن رہے وہی چیز، لیکن ذرا سا اس کو انجان بنا دو۔ اتہتدی ان تکون من الذین لا یہتدون، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے، یعنی وہ بالکل پہچان لیتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے، یعنی یہ انسان کی قدرت سے کوئی اوپر کی چیز ہے، یا پھر وہ اس کو نہیں سمجھ پاتی۔ لما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت اس کا انداز ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ کننا مسلمین، ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، یعنی اس نے دور بیٹھ کے ہی سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کا، ان کی باتوں کا، ان کی دعوت کا، ان کی طرز حکمرانی کا جو اندازہ لگا لیا تھا۔ ظاہر اتنی زیرک ملکہ تھی، اتنی بڑی سلطنت کو چلا رہی تھی، تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیات، قابلیتیں ہوں گی جو وہ چلا رہی تھی، تو وہ سب سمجھ چکی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی سر اطاعت جھکا دیا تھا، اور پہلے ہی میری نیت یہ تھی، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی وہ ابھی تک بظاہر یعنی کیوں ایمان نہیں لائی تھی اسلام کے دائرے میں، عملاً کیوں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ پیدا ایک بت پرست قوم میں ہوئی تھی، اور اسے کوئی بہانہ چاہیے تھا، کوئی واقعہ ہونا تھا، کوئی ایسا بہانہ ہونا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر جو اسلام کی اس کا نفس جس اسلام کی شہادت دیتا تھا، اس کے اندر جس سچائی کی طلب تھی اور جو نیکی اور خیر اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر موجود تھا، اس کو باہر آنے کے لیے کوئی موقع چاہیے تھا، کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیے کتنا انسان کا دل خوش ہوتا ہے سوچ کے کہ آج بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے حکمران ایسے ہوں، بڑی بڑی سلطنتیں ہمیں نظر آتی ہیں، مظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹے معبودوں کو پوجنے والے ہیں، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کس موقع پر، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم آج کیا اس طاقت اور اس حیثیت اور اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کو یہ پیغام دے سکیں کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ تم آ جاؤ میرے پاس مسلم ہو کر۔ کیا ہمارے پاس آج وہ ایسا کوئی خطہ زمین ہے جس کو ہم ماڈل اسلامی ریاست کے طور پہ پیش کر سکیں اور ہم بیرونی دنیا سے، غیر مسلم دنیا کے حکمرانوں سے کہہ سکیں کہ آؤ تم مسلم ہو کر آ جاؤ؟ یا ہمارے اندر وہ خوبیاں، وہ اسلام کی نمائندگی کے حقدار ہم عوام اور ہمارے حکمران ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں یعنی سوچنے کی ہیں، اس پر بہت غور کرنا چاہیے ہمیں
کہ آج بھی کوئی ملکہ سبا ہو سکتی ہے، لیکن آج اس کو دعوت دینے کے لیے وہ ماڈل اسلامی ریاست اور وہ ماڈل اسلامی حکمران بھی چاہیے، وہ ان اخلاق کا، ان خصوصیات کا حامل اور اس ایمان اور اس اخلاقی قوت کا حامل حکمران بھی چاہیے جو کہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ قیل لها ادخل الصرح، اب کیا ہوا کہ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا جو خوبصورت محل تھا وہ بالکل شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا، تو اوپر شیشہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ شیشے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انہ صرح ممرد من قواریر، کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے مظاہر دکھائے تھے وہ دراصل اپنے نبوت کے مظاہر تھے۔ ان کا وہ ہدہد کا جانا، پھر وہ خط بھیجنا، پھر تحفے واپس کرنا، وہ ساری چیزیں ان کے نبوت کے مظاہر تھے۔ اور اب آخر میں یہ جو انہوں نے ایسا عالیشان محل دکھایا، تو یہ دراصل ان کی دنیاوی عیش، جو دنیا کا جو سر و سامان اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اس کا مظہر تھا۔ تو نبوت کے مظاہر بھی دکھا دیے، اور یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اپنے خاص بندوں کو، اپنے مومنوں کو بھی دنیا کا ساز و سامان دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کہ جتنے بھی اللہ کے خالص بندے ہوں گے وہ ہمیشہ فقیر اور مسکین ہی ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا کا سر و سامان دے سکتے ہیں، اور ایک محل میں بیٹھنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے مظاہر سلیمان علیہ السلام نے اس کو دکھا دیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی نفس پہ ظلم کیا تھا، یہ اس کی عاجزی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے، حالانکہ اس کے پاس تو دعوت ہی پہنچی تھی، لیکن اس کو احساس ہوا کہ میری اب تک کی ساری زندگی جو تھی وہ گمراہی میں گزری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی کریم النفس خاتون تھی، اور وہ کتنی سلیم الطبع خاتون تھی، کتنی ڈیسنٹ اور کتنی معقول اس کی شخصیت تھی۔ اور اس نے کہا کہ وہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہاں پہ وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، آگے سے سمود کا جو قصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے ایک تھوڑی سی یہ بات کہنی ہے کہ خواتین کے حوالے سے قرآن کا اسلوب اور موجودہ یا سابقہ مسلمان امتوں کا رویہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنی بھی خواتین کا ذکر آتا ہے بہت ہی باوقار انداز میں آتا ہے، اور یعنی ہمارے ہاں جو آج کل ایک تصور ہے خواتین کے حوالے سے، اور اس کو بلا وجہ دین کا تصور کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ خواتین تو مطلب کسی قطار اور شمار میں ہی نہیں۔ مطلب اگر سلیمان علیہ السلام نے، اگر وہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو اتنی بڑی سلطنت کی حکمران تھی، تو سلیمان علیہ السلام اگر آج کے دور میں کہ دین، جو ہمارا تصور ہے دین کا، ظاہر ایکچوئل تو نہیں ہے لیکن ہمارا تو تصور ہے دین کا، اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ عورت ہے، اس کو، وہ تو مطلب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، مطلب وہ تو ناقص العقل ہے، یا ہم یہ کہتے کہ عورت کے ساتھ میرا کیا لینا دینا، اس کے ساتھ تو بات کرنا بھی شاید میں گناہ گار ہو جاؤں گا اگر میں اس سے بات چیت کروں گا، ہے نا۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اگر گناہ گار نہیں ہوں گا تو اس کو اتنا اہم ہی نہ سمجھنا کہ وہ عورت ہے، تو اس کو اتنا حقیر سمجھنا کہ اس کو کیوں اتنی اہمیت دی جائے کہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بالکل کہنا نہیں چاہتی کہ اسلام عورت کی حکمرانی کا قائل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ملکہ سبا تھی، یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور اس کا طرز حکمرانی، یہ عورت کا حکمران ہونا، یہ بالکل ایک الگ ایک فقہی بحث ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نہ یہاں کا موضوع ہے، نہ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے۔ یہاں پر قرآن یہ ثابت نہیں کر رہا کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی کردار، جیسے کہ ہم نے پہلے یوسف علیہ السلام اور جو ان کا آیا تھا مصر، جو کا تھا مصر کے حکمران کی بیگم کا، تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے رویے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل ہی اس سے قابل اعتنا، یعنی اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کو اہمیت دی جائے اتنی زیادہ کہ اس کو دعوت دینی ہے، یا اس کو اس کی رائے بھی اہم ہے، یا وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو مخاطب کیا جائے۔ اور دوسری طرف جہاں بھی عورت کا ذکر آ جاتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی بائبل کا جو کیا تصور ہے کہ وہ ضرور ہی، اگر جہاں بھی عورت آ جائے گی تو اس کے ساتھ ضرور کوئی افیئر یا کوئی اسکینڈل
انبیاء کے ساتھ وابستہ کر کے رہیں گے. یعنی ان دونوں چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز خالی ہو ہی نہیں سکتی. عورت بیچ میں آئے گی تو یا تو اسکینڈل بنے گا، اور یا پھر وہ اتنی کم عقل اور اتنی حقیر ہوگی کہ وہ کسی یعنی اس قابل ہی نہیں ہوگی کہ اس کو توجہ دی جائے یا اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو اسلام کا یا قرآن کا جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس سے بہت اونچا ہے. کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی یعنی یہ زبردستی کی باتیں ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اس سے شادی کرانا، ایسا کوئی تصور جو ہے قرآن کے ہاں ہمیں نہیں ملتا. یعنی ضروری نہیں کہ اینڈ اسی پر ہو. عورت کے ساتھ تعلق کا ہمیشہ اینڈ اسی پر ہونا یا اسی پر کرنا ضروری ہرگز نہیں ہے. اور اس میں بھی جو سلیمان علیہ السلام اور یہ جو ملکہ سبا کا ذکر ہے، تو اس میں بھی بائبل میں ایسے ہی واقعات ملتے ہیں کہ ان کو لازماً وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے بغیر وہ نہیں چھوڑتے. تو ان دونوں کے درمیان قرآن کا جو تصور ہے وہ یہ کہ عورت بہرحال اس کی ایک شخصیت ہے، وہ حکمران بھی ہو سکتی ہے، یعنی شرعی لحاظ سے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ ایک کافر قوم کی حکمران تھی تو اس کی کچھ صلاحیتیں تھیں، اور عورت ہونے کی وجہ سے اس کو سلیمان علیہ السلام نے اتنا حقیر نہیں سمجھا، بلکہ اس کو پوری اہمیت دی. پھر اس کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کو دعوت دی، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک بہت ہی درمیانہ رویہ ہے، اس کو اہمیت بھی دی اور اس کے ساتھ کوئی اسکینڈل بھی نہیں بنا. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. صالح علیہ السلام ایک آیت رہ گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. یعنی دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی ان کا جو معاشرہ تھا وہ بٹ گیا. اب یہ کیا ہو رہا تھا مکہ کے اندر؟ بالکل یہی ہو رہا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تو ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر دو گروپس بن گئے تھے، اور ہر گھر کے اندر اسی لیے وہ لوگ پریشان تھے کہ پھوٹ ڈل رہی ہے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، یعنی وہ عذاب مانگ رہے، اتنا کہ لے آؤ اپنا اللہ کا عذاب. تو انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. ہمیشہ لوگوں نے یہی کہا کہ تم آئے تو ہمارے اوپر عذاب آنے شروع ہو گئے، تو ہمارے لیے بدشگونی کا ایک نشان ہو. قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ شگون کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ حق تو آ کے رہتا ہے، اور حق سے آنکھیں بند کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق نہ آتا تو ہم مزے کی زندگی گزارتے رہتے، تو یہ کوئی یہ حقائق سے پردہ آپ یعنی آنکھیں نہیں چرا سکتے. بہرحال مرنے کے بعد تو آپ کو اس حق کو فیس کرنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ دنیا میں ہی فیس کر کے کوئی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. یعنی 9 بڑے بڑے ان کے قبائل آپ کہہ لیں فساد کرنے والے لوگ تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. بالکل یہی سچویشن تھی مکہ کے اندر کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی نظام کی وجہ سے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پوری سپورٹ حاصل تھی، اور ابو طالب کی وجہ سے قریش کے قبائل کا یعنی یہ ان کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ اتنی بڑی جنگ شروع کر سکیں. تو قبائلی نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بے شک وہ جو بنی ہاشم تھے ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے تھے، لیکن قبائلی عصبیت کی بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سپورٹ کر رہے تھے، اور اگر ان کے ہاتھ اٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پھر بنی ہاشم نے ان سے پورا بدلہ لینا تھا. تو بالکل یہی صورتحال قبائلی ہی سسٹم جو تھا وہ، چونکہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہم بار بار پڑھ چکے اہل مدین، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے کی نسل تھی، اور یہ بھی عرب ہی تھے. ان کا کلچر قریش یا مکہ کے لوگوں کے کلچر سے بہت ملتا تھا، یہ پورا عرب ہی تھا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. یعنی بالکل وہی ہوا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عین اس رات کو بچا لیا تھا جبکہ وہ سارے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہوئے تھے. تو بالکل یہی سین جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، عین اسی رات جبکہ انہوں نے شب خون مارا تھا
اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سمود کے اوپر عذاب نازل کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آپ سوچئے کہ خوش و خرم گھروں میں رہنے والے، وہ نعمتوں سے پر گھروں میں رہنے والے لوگ، گھر پڑے ہوئے ہیں، گھر موجود ہیں لیکن خالی ہیں، گھر میں رہنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہماری نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، آج ان کے گھر موجود ہیں لیکن وہ گھروں کے مکین جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک بدترین عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ اپنی آیات بتا کر اور پچھلی قوموں کے احوال بتا کر ہمیں متنبہ، ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی کسی قوم کے اوپر آ سکتا ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. اب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی بالکل کھلا اعلانیہ وہ یہ بدکاری کیا کرتے تھے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی ان کو اپنے درمیان ان لوگوں کا وجود تک برداشت نہیں تھا. انجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. اور بس برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، یعنی وہ پتھروں کی جو بارش ان کے اوپر ہوئی بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے، انہیں پورا خبردار کر دیا جا چکا تھا کہ تم پر ایک عذاب آ کر رہے گا. اب یہ پہلے خطبے کا اختتام ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں خطبے اسی کلمے پر ختم ہوتے ہیں کہ قل الحمد للہ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. چونکہ یہ جو پہلا خطبہ تھا اس میں قصص الانبیاء آئے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد، سلیمان علیہ السلام اور اس کے علاوہ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا شکر ہے اور اس کی تعریف اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے ہی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے. ورنہ جن لوگوں کے اندر اچھائی چھپی ہوئی تھی جیسے کہ ملکہ سبا، اس تک کوئی اللہ کا رسول نہ پہنچتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ وہ کفر کی موت مرتی. تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ انسانوں میں انہی انسانوں جیسے لوگ، انہی کے اندر سے انہی جیسے لوگ ایک رول ماڈل کے طور پہ اللہ نے رکھ دیے، جیتے جاگتے خوبصورت شخصیات جن سے انسان انسپائر بھی ہو سکتا ہے، جن کو اپنے رول ماڈل بنا سکتا ہے. تو یہ اللہ کے بہت بڑا فضل ہے، اس کی حمد، اسی کے لیے حمد اور تعریف ہے. اللہ خیر اما یشرکون. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کیا ان کے کسی بت نے کبھی کسی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں. آگے ہم 20واں پارہ شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. ہم نے ایک سوال و جواب کے انداز سے توحید کا بہت ہی مدلل بیان پڑھا تھا 11ویں پارے میں سورۃ یونس کے اندر، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرف دہریت یعنی انکار خدا، ایتھیزم جو ہے،
اور دوسری طرف جو اللہ کا انکار کرنے والے تم نے دیکھا تھا دنیا میں ہمیشہ سے بہت کم لوگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ شرک کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ تقریباً زیادہ تر انسان جو ہیں وہ اسی روش پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرک کی اقسام مختلف ہوتی ہیں۔ اب یہ دوسرا موقع ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ، اگرچہ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی تو اس طرح کی چیزیں اور بھی مقامات آتے رہتے ہیں جہاں پہ توحید کے دلائل ہوں، لیکن تفصیل کے ساتھ اب یہاں پہ سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جو دلائل دے رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قوی، اور ان کے اندر شرک کی تمام پہلوؤں کی، تمام اقسام کی نفی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہریوں کے لیے بھی کافی دلائل ہے، نہ صرف مشرکین کے لیے بلکہ جو دلائل اللہ کے یعنی شرک کی نفی کرتے ہیں، این وہی دلائل دراصل اگر غور و فکر کیا جائے تو دہریت کی نفی بھی کرتے ہیں، یعنی انکار خدا، کہ اس بات کو، یہ خدا کا ٹوٹلی جو انکار ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، تو جو دلائل اللہ کے شرک کی نفی کرتے ہیں وہی دلائل دراصل دہریت کی بھی نفی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی خلق، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی ربوبیت کہ صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ مستقل ایک ایسے انداز سے اس نظام کو چلا رہا ہے کہ تمام مخلوقات کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس پر ہم بہت زیادہ پیچھے بھی بات کرتے ہوئے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب ایسے مواقع آئیں گے تو ان کو جاری رکھیں گے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راستے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے کہ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، یعنی پہلے کیا بات ہے؟ اللہ کی خلاقیت، یعنی اللہ خالق ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی ربوبیت، کہ وہی تمام ضروریات کو بڑے کہنا چاہیے کہ ایک منظم طریقے سے پورا کر رہا ہے، اس کے اندر ایک توازن ہے، نہ انسان کی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں نہ اس کی ضرورت سے کم ہے، بلکہ پوری یعنی ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ مستقل ایک سائیکل چل رہا ہے، وہ آ رہی ہیں یعنی وسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے بعد اگلی چیز تیسری آیت کے اندر جو آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ مجیب الدعوات ہے، یعنی اللہ کے الہ ہونے کی ایک بہت بڑی چیز، الہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ دعاؤں کو سننے کی اور ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، یعنی دعا کو سننا اور پھر اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی قدرت رکھنا یہ اللہ کے سوا کسی کا کام نہیں ہے۔ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں سے تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ جہاں بھی دیکھیں اللہ کی پہلے اللہ کی تخلیق کی بات آتی ہے، پھر ربوبیت کی بات آتی ہے، پھر اس کے مجیب الدعوات ہونے کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اسی کا کام ہے ہدایت دینا۔ اب ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا کی ہدایت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ جو دنیا میں تمہارے لیے اتنے زبردست راستے بناتا ہے، سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی، روشنی میں بھی اور تاریکیوں میں بھی، تمہیں ستارے رات کو جب تمہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا راستہ معلوم کرنے کا تو آسمان پہ ستارے جگمگانے لگتے ہیں جن کی وجہ سے تم اپنا راستہ تلاش کرتے ہو۔ جو دنیا کے اندر تمہیں راستہ دکھانے کا ایسا بہترین انتظام کرتا ہے تو وہ کیا آخرت کا راستہ نہیں دکھائے گا؟ تو یہ اللہ کی ربوبیت یا اس کی الوہیت کی اس کا چوتھا پہلو ہے کہ وہ وہی جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب پانچویں چیز کیا آ رہی ہے کہ ام یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اب آخری چیز، پانچویں چیز کہ کون ہے جو
خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی جو دوبارہ پیدا کرے گا آخری چیز، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی آخرت کا عقیدہ کہ جس نے جو ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا وہ کون ہے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ چیزیں بتائی، یعنی اللہ کا خالق ہونا، اس کا مدبر ہونا، یعنی وہ سارا مدبر یعنی وہ تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات کی، سلطنت کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ مجیب الدعوات ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ دعاؤں کو مجیب الدعوات ہے، پھر یہ کہ وہ ہدایت دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے، اور پانچویں چیز یہ کہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان پانچوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یعنی انسان سے سوال کیا، اس لیے سوال کیا کہ ان کا جواب چونکہ بالکل انسان بھی تعصب سے ضد سے بالا تر ہو کے تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کے سامنے بالکل کھل کے اس کی عقل اس کا جواب دے دیتی ہے کہ ہاں واقعی ایک تو یہ کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی مجیب الدعوات ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دہریت کی نفی بھی ہو جاتی ہے، شرک کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اتنی واضح ہے آثار کائنات کے ذریعے سے کہ ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو چھٹی چیز ہے وہ چونکہ اتنی واضح نہیں ہے، اور وہ چھٹی چیز کیا ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کسی اور کا عالم الغیب ہونا یا نہ ہونا، یہ ایسی چیز ہے جس کا آثار کائنات سے ہمیں کوئی واضح طور پہ ثبوت نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے، یعنی آثار کائنات ہمیں یہ نہیں بتا رہے واضح طور پہ کھل کے یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ سوال نہیں کیا، الہ مع اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات یہ کہ بہت کھل کے یہ بات آثار کائنات سے سامنے نہیں آتی، دوسری یہ بات کہ یہی چیز انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے کہ انسان بعض دفعہ یعنی وہ جو گمراہی ہوتی ہے نا، شرک کی گمراہی، دوسرے راستوں سے شرک کی گمراہی تو بالکل کھل کے ہوتی ہے کہ انسان کی عقل بتا رہی ہے کہ کوئی اور خالق نہیں ہے، انسان کی عقل بتا رہی ہے کہ کوئی اور مجیب الدعوات نہیں ہے، کوئی اور دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، وہ بڑی کھلا ہوا شرک ہوتا ہے، لیکن یہ جو شرک ہوتا ہے نا کسی کو عالم الغیب سمجھ لینا، یہ اتنا کھلا ہوا نہیں ہوتا، یہ انسان کو بڑے طریقے سے آہستگی سے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بالکل الگ سا ایک انداز اختیار کیا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ بڑے خفیہ انداز سے یہ چیز انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہے، اس لیے اس سے بالکل چوکنا رہنا۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ احادیث اس کے حوالے سے سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں کہ یعنی یہ ایمان لانا کہ جمیع ما کان وما یکون، ما کان وما یکون، یعنی جو تھا اور جو ہوگا اس سب کا علم سوائے اللہ کے کسی انسان کو نہیں ہے، خواہ وہ انبیاء اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے امام احمد ابن جریر ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی آیت میں بھی حضرت عائشہ نے یہی والی آیت پڑھی اور کہا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو اس کی تشریح میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے تو وہ سخت جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب، اسی طرح مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل ہے، جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آئے تھے اور ان سے انہوں نے مختلف باتیں پوچھی تھی ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، لیکن جب انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ سوال کرنے والا جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈالنے کا اکثر باعث ہو جاتی ہے۔
بل ادارک علمہم فی الآخرہ. اچھا اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید میں یہ لوگ کیوں کمی کر دیتے ہیں یا اللہ کی یعنی کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کر دیتے ہیں، خواہ وہ ربوبیت کے اعتبار سے شرک ہو، خواہ وہ کسی کو مجیب الدعوات ماننے کے اعتبار سے شرک ہو، خواہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ عالم الغیب سمجھنے کے اعتبار سے شرک ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ انہیں کوئی پرانی کتاب مل گئی ہے کہیں سے یا کہیں سے کوئی فرشتہ آ گیا ہے جس نے ان کو آ کر یہ بتا دی، کوئی سورس ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ اصل بات اس شرک میں مبتلا ہونے کی یہ ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس لیے ان کے اعمال اللہ نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو شخص جب انسان آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر باقی ساری خرابیاں بھی آہستہ آہستہ آ کے رہتی ہیں. آخرت کا عقیدہ، آخرت پہ یقین انسان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر بالکل سیدھے راستے پہ ٹھیک ٹھیک چلانے کے لیے ضروری ہے. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. اب یہ دوسرا خطبہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں قصص الانبیاء نہیں ہے بلکہ اس میں دلائل ہیں توحید آخرت اور رسالت کی. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اور کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی قصے کہانیاں ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پیچھے جو قومیں گزری ہیں جو آپ سے کہیں زیادہ قوت والی اور وسائل اور طاقت والی تھیں وہ کیوں تباہ کر دی گئی. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. یعنی تمہیں کیا خبر کہ اللہ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ نے اس عذاب پر کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فضل ہے کہ وہ عذاب لانے میں جلدی نہیں کر رہا، لیکن انسان کی نادانی ہے کہ وہ جلدی اللہ سے اس کا عذاب مانگتے ہیں. اور جیسے کہ اوپر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ نے یہاں پہ مجرم کہا، مجرم ہیں. تو اس سے یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر، انفرادی حیثیت میں بھی اور بحیثیت قوم بھی لازماً مجرم بنا کر رہتا ہے. ان کے جرائم کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم آخرت کی انکاری ہے، اس کا انکار کرتی ہے اور آخرت سے اپنے اچھائی کے اچھے اور برائی کے برے انجام سے بے خوف ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ مجرم نہ بنے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جرائم کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن اگر کسی قوم نے اخلاقی طور پر ترقی کرنی ہے تو انسانوں کا یعنی قوموں کا جو اخلاقی طور پر کہنا چاہیے کہ جو ان کا عروج ہے وہ آخرت پہ یقین کے بغیر بالکل بھی کبھی بھی وہ اس عروج کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں آخرت پہ یقین کا کلچر اور اس بات کا کلچر بنانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہر وقت ہم اپنے خاص طور پر نئی نسل کے ہاتھ کے سامنے جس نے آگے قوم کا مستقبل تعمیر کرنا ہے ان کے سامنے کتنی کثرت سے اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کریں وہ صرف دنیا کے لیے نہیں کریں. ہمارے پیش نظر صرف دنیا کی فلاح نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ اپنی ذاتی فلاح ہو یا قومی فلاح ہو. ہماری قومی فلاح بھی وہی فلاح ہے جو کہ آخرت کے اعتبار سے فلاح ہے اور ہماری ذاتی فلاح اور کامیابی بھی دراصل حقیقی معنوں میں وہی ہے جو کہ آخرت کے اعتبار سے ہے. تو یہ آخرت پہ یقین جو ہوتا ہے یہ ایک بالکل اس سے ایک الگ طرح کا کلچر ترویج پاتا ہے. اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا کلچر ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہو سکتا جو آخرت کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو آخرت کے لیے جینے اور مرنے والے ہیں.
تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات یہاں پر ہمیں بتائی ہے کہ ایسی قومیں جو آخرت کا شعور نہیں رکھتی، ان کے قومی شعور میں آخرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی قومی سیاست میں، ان کے قومی ضمیر میں، ان کے قومی شعور میں آخرت کا عمل دخل نہیں ہے، تو وہ قومیں لازماً مجرم بن کر رہتی ہیں دنیا کے اندر بھی، البتہ ان کے جرائم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس سے سمجھ کے ہمیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا اور اس کو اپنے اجتماعی کلچر کا حصہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تب تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بنی اسرائیل، یعنی یہ قرآن بعد میں آیا ہے، لیکن خود بنی اسرائیل کے ان کی اپنی کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کے لیے خود آج کے دور میں ایک تاریخی اعتبار سے شرمندگی کا باعث ہے۔ ان کی کتابوں میں ان کی اپنی تاریخ کے بعض نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، جیسی چیزیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ وابستہ کی، جتنا گھٹیا کلچر انہوں نے اپنی انبیاء کے ساتھ وابستہ کیا، یا جو تاریخ ان کی بائبل کے اندر جس کو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ لکھ دیا گیا، زبردستی شامل کر دیا گیا، ان سب چیزوں کی اصلاح قرآن سے ہو رہی تھی۔ اور قرآن ان تمام واقعات کو جو بائبل میں کسی اور رنگ میں پیش کیے گئے تھے، قرآن ان کو ایک بہت ہی خوبصورت رنگ میں پیش کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دراصل بنی اسرائیل کے اوپر بھی ایک طرح سے احسان کر رہا تھا کہ ان کی اپنی جو اختلافات تھے ان کی اپنی کتب کے اندر، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تو دونوں کا حال یہی تھا کہ چونکہ ان کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی سند نہیں ان کے اندر رہ گئی تھی، تو اس وجہ سے ان کے جو اختلافات تھے ان کا حل بھی انہیں قرآن ہی دے رہا ہے، اور ایک طرح سے قرآن ان کو وہ سولوشن دے رہا ہے جو کہ وہ تلاش کر رہے تھے اپنی کتابوں کے اندر لیکن انہیں نہیں مل رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے درمیان سے مراد عرب یعنی مکہ کے لوگ ہیں کہ جیسے کہ پہلے لوگوں کے درمیان قرآن یعنی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ ہوا، رسولوں کے ذریعے سے فیصلہ ہوا، اسی طرح اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کا۔ فتوکل علی اللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، انک علی الحق المبین، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جب ایسے جملے آتے ہوں گے وحی میں کہ انک علی الحق المبین، آپ بالکل حق کے اوپر ہیں، 100% حق آپ کے ساتھ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی تسلی ملتی ہوگی، ان کے قدم کیسے جم جاتے ہوں گے۔ تو اسی لیے قرآن جو ہے یعنی کسی بات کی سچائی کا انسان کو جتنا یقین ہو تو اس کا اس کے لیے اس کے توکل کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو تک اپنی بات پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ دابۃ الارض جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے آخری زمانے میں، اور کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسرا انسان نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ایک جانور کو پیدا کریں گے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے جانور بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی جنس سے، کہ جو پھر وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ ہم سے تو یہ جانور اچھا ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے، حق کو حق کہتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے۔
تو اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ساری نشانیاں ہیں قیامت کی کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی. یعنی یہ دونوں نشانیاں بہت زیادہ قریب ہوں گی کہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دوسرا ہے کہ دابۃ الارض کا نکل آنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج، دابۃ الارض کا ظہور، دخان یعنی دھواں اور آفتاب کا مغرب سے طلوع وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی پہلی حدیث مسلم کی تھی اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 4 نشانیاں ہیں جو کہ پے در پہ آئیں گی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. یعنی کیٹیگریز ہوں گی ان کے جرائم کے اعتبار سے. اور کتنی شرمناک صورتحال ہوگی، جو لوگ اپنے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے عہدوں پر بڑے عزت دار بنے پھرتے ہوں گے، اس روز وہ مجرموں کی طرح حاضر کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے. فلم تحیطوا بها علما. کتنی پیاری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم نے علمی لحاظ سے ان پر ریسرچ نہیں کی تھی، تم نے اس کے بغیر علمی اعتبار سے تحقیق کے بغیر تم نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. یعنی تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ تم اللہ کی آیات کے لیے اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے اس کے بارے میں، تو اس کو ٹائم دو، اس کے اوپر بیٹھ کے غور و فکر کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ تحقیق کرو. لیکن تم نے ان کو علمی اعتبار سے سمجھے بغیر ہی اس کو جھٹلا دیا تھا اتنے آرام سے، جیسے اس کو جھٹلانا یا اس کو ماننا بہت سی کوئی معمولی بات ہے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا ان کو سمجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کہ ان کے اندر آخرت کا ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کو لگے کہ، اور یہی مقصد ہوتا ہے اس کا کہ منظر کشی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس منظر کا ایک حصہ ہیں، آپ وہاں پر موجود ہیں، اور آج نہیں تو کل یہ واقعی یہی منظر ہوگا اور ہم اس منظر سے باہر نہیں ہوں گے بلکہ ہم اس کے اندر ہوں گے. تو کیوں نہ آج ہی ہم اس کو یوں محسوس کر لیں کہ ہم اس منظر کا حصہ ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. ہم بار بار یہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جیسے کہ سورۃ الانعام کے آخر میں فرمایا تھا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کے برابر نہیں بلکہ 10 گنا اجر ہوگا. اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لیے ہو آئے گا اس ایسے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کیا تم لوگ اس کے سوا کسی اور کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو. اگرچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ 10 گنا دیں گے اور برائی کا بدلہ اتنا ہی دیں گے، لیکن اس کے باوجود بہت سے بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے جو اللہ کی اس رحمت کے باوجود جن کے پلڑوں میں برائی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی، اس آخرت کے ان پلڑوں کی، اس میزان کو بھرنے کی
بہت بہترین تیاری آج ہی کرنے کی توفیق دے دیں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور متوسط کی سورہ ہے اور ابھی چونکہ اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ سے باہر کوئی خاص نہیں پہنچی تھی اکا دکا واقعات کے علاوہ. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. ابھی دعوت کا مرکز یہی شہر تھا اور اس شہر کے اندر ہی اس رب کا گھر تھا جو کہ ہمیشہ سے یعنی کہ مرکز رہا اللہ کی بندگی کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے. اور حرم بنانے کی وجہ سے ہی قریش کو یہ عزت ملی اور یہ سارے ان کو سامان زندگی ملا ہے. اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اب یہ دوسرے خطبے کی آخری آیا ہے اور یہاں پہ پھر وہی والی فریز یعنی وہی جملہ وہی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ان سے کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. اس سے مراد قیامت کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کے اندر ہی جو نشانیاں ان کو دکھا دی گئیں یعنی مسلمانوں کی فتح کی صورت میں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے خطبے کا اختتام کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تعریف اسی کے لیے ہے کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں جیسا خوبصورت انتظام کیا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعریف اسی کے لیے ہے جو ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں کھول کر دکھا دے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو اگر اس وقت ہم اسے یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں اپنے درس کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دیں. اور انشاءاللہ دعا کے بعد آپ لوگ ضرور چیٹ میں تھوڑا سا لکھ کے بتائیے گا کہ آج کے درس سے آپ نے کیا نئی بات سیکھی ہے یا کیا آپ نے عمل کے لیے اصول لیا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.